بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب توحید سے ہٹ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل کو جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافری ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھے گا۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول فرما لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 اور 36۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ بعض عالم دین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا ہے کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ اعلم۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری سے نقل ہے کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، اور ایک قول کے مطابق لمبائی 2 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح ملنے کا حکم تھا، اور ہدایت کی گئی کہ کشتی کے سامنے حصہ بلندی کو اٹھایا ہوا تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ اگر ہم آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں تو وہ ایک بڑی جدید اور زبردست آبدوز تھی۔